لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل علم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شامل پیارے نبی حق نے عطا کی سروری. یا شان پیارے نبی حق نے عطا کی سروری. معراج سے بھی برتری بدل اولاد کمالی. ظلمات کی جب کفر کی
شرک و ضلالت بت گیری ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گیری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجی بجمالی اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس میں سہی یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس میں سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالی ایک دو دنیا میں تھی آواز یہ آنے لگی ایک دو دنیا میں تھی آواز یہ آنے لگی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام حضرات علماء بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلام کی مائیں اور بہنیں، کل یہ بات چل رہی تھی اللہ کے دلال نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یضمن لی بین ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے اس عضو کی ضمانت دے دی جو انسان کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور اس عضو کی جو دو رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میں ضمانت لیتا ہوں جنت کی۔ دو دن سے زبان کی حفاظت اور زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس پر الحمدللہ کافی باتیں بیان کر چکا ہوں۔ یہ دوسرا عضو ما بین رجلیہ
جو انسان کی دو رانوں کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں قرآن کریم کی فصاحت بلاغت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں شرمگاہ کے غلط استعمال پر ابھارنے والی ہیں، یعنی وہ اسباب، وہ چیزیں، وہ ذرائع جو شرمگاہ کے غلط استعمال تک پہنچانے والے ہیں، قرآن کریم نے سب سے پہلے اس پر بریک لگا دی۔ جیسے نگاہیں، آنکھیں، کہ آنکھ جب انسان کی کنٹرول میں نہیں رہتی تو یہ بد نگاہی انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلے نگاہ کے کنٹرول کی بات کی۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے نا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اور جیسے ایمان والے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، تو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ کہہ کر اللہ نے ایمان والی عورتوں کو بھی خطاب کیا کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ علماء ایک نقطے کی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو ڈر لگے کہ نگاہ گندی ہوگی وہاں تو نگاہ جھکا لے، اس کے علاوہ جہاں چاہے گھماتا رہے۔ یہ حفاظت کا مطلب ہے کہ گندی جگہوں سے، گناہ کا جہاں خطرہ ہو وہاں سے نگاہ کو بچائے، باقی جہاں چاہے گھمائے۔ کہنا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، قرآن کہتا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ کیا مطلب کہ بغیر ضرورت کے نگاہ کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان چلے راستے میں تو اس کی نگاہ نیچے ہو، ادھر ادھر پھانسے نہ مارتا رہے، لوگوں کی کھڑکیوں کو جھانکتا نہ رہے۔ میں نے سنگرام پورے میں سنایا تھا، حضرت تھانوی نبر اللہ برکتہ جب ٹرین میں بیٹھتے تھے، سوار ہوتے تھے، تو جس کھڑکی پر بیٹھتے تھے علماء لکھتے ہیں سامنے کی ٹرین کی کھڑکی پر بھی نگاہ نہیں ڈالتے تھے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کرو، اللہ نے یوں فرمایا کہ نگاہ کو نیچی رکھو۔ تو ہم پابند ہیں نگاہ کو نیچی رکھنے کے۔ جس نے اپنی نگاہ کو نیچا رکھا وہ آنکھوں سے ہونے والے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور آنکھ سے ہونے والا سب سے بڑا فتنہ شرمگاہ کا غلط استعمال،
زنا تک تو آدمی بعد میں پہنچتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ ہمت اور مجال تو نہیں کہ کسی عورت کو چھیڑ سکے، لیکن علماء نے جو لکھا استمتاع بالید، جس کو شاید یہ گجراتی والے ہست محسوس کہتے ہیں، میرے ذہن سے لفظ نکل رہا، جہاں تک میرا گمانے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں استمتاع بالید کے لیے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں سماج اور معاشرے میں کہ گندی تصویریں دیکھ کر، گندے لٹریچر دیکھ کر، یا کمروں میں الگ رہتے ہیں، پرائیویٹ کمروں میں رہتے ہیں، وہاں جہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، سب ینگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، تو کبھی وہاں ایسی گندی سیڈیاں آ جاتی ہیں، گندے فلموں کی سیڈیاں، اور ان کی یہ تو مجال ہے کہ کسی عورت پر نگاہ اٹھا سکے، ڈرتے ہیں. تو یہ لوگ جب شہوت ابھرتی ہے آنکھوں کے ذریعے تو استمتاع بالید کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے انزال کرنا، ہاتھوں کے ذریعے. اور اللہ معاف کرے یہ اتنا برا گناہ ہے اور ایسی بری عادت ہے، میں اپنے تجربے کے اعتبار سے کہتا ہوں جو میرے سامنے حالات ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، 2-3 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، تب بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی عورت ہونے کے باوجود. کوئی یوں کہے کہ ان کی عورت نہیں ہے تو اس سے یہ کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے اس وقت ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے جنہیں 15 کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے لوگ، اور جنہیں دنیا کے عقل مند مانے جاتے ہیں. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے بعض کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کبھی سوال پوچھتے ہیں اخبار کے ذریعے، ایڈریس کے ذریعے کہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جوان بچیاں رہتی ہے اور ان کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے، ہم لوگ اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ابھی ہماری اتنی ہمت نہیں کہ شادی کر سکیں، یا ہم میں وہ پاور نہیں کہ کسی عورت پر ہاتھ ڈال سکیں، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ تو جن کو دنیا عقل مند کہتی ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ استمتاع بالید کرو. تو اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں کئی ایسے نوجوان جو اپنی 18 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 15 سے شروع ہو جاتا ہے، 15 سال کی عمر سے جب اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جب شادی کا وقت آتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کے کام کے نہیں رہتے. بہت صاف کہتا ہوں کچھ باتیں محض اس لیے کہ ہماری یہ نئی نسل کچھ سمجھ جائے. اور یہ ایسا گناہ ہے استمتاع بالید کہ جب 15 سال 16 سال کی عمر میں لگ جاتا ہے یہ بیماری، اور اس گناہ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، تو جیسے میں نے کہا 2-3 بچوں کا باپ بھی بن جائے اس گناہ سے چھٹکارا نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی یہ گناہ ایسا ستاتا ہے انسان کو کہ رمضان میں، روزے کی حالت میں، کبھی روزے کی حالت میں اس گناہ کی نوبت آتی ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ کوئی انسان بستر میں سویا ہو، روزے کی حالت ہو، روزے کی حالت میں خود بخود اگر انزال ہو جائے تو اس کو تو احتلام کہتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن انسان خود خیالات لائے، جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی پرائی عورت کی تصویر اپنے ذہن میں لائے، اپنے دل و دماغ میں لائے، اور اس عورت کے متعلق سوچتا رہے یہاں تک کہ شہوت ابھرنے لگے، اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، اور پھر وہی شخص روزے کی حالت میں جس بستر میں سویا ہے کبھی اس بستر کے ساتھ اپنے عضو کو جو ہے رگڑنے لگے، یا کبھی اس کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا دے، یا کبھی چادر کے ذریعے اس نے انزال کر دیا، تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ انسان جس نے روزے کی حالت میں انزال کیا، اب اس کا روزہ بھی جائے گا اور ساتھ میں اس پر کفارہ آئے گا.
فدیہ اور کفارہ دونوں میں فرق ہے. فدیہ کہتے ہیں 2.25 کلو گیہوں دے دینے کو، کہ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا فدیہ آئے گا 2.25 کلو گیہوں. اور یہ بھی مسئلہ سنتے جائیں کہ کسی نے مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، فدیہ دے دیا، تو روزہ چھوڑنے کا جو بدل ہے وہ فدیے سے ادا ہو جائے گا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس روزے کی قضا اس کے ذمے اس وقت تک رہے گی جب تک کہ صحت کی امید ہے. آئندہ چل کر امید ہے کہ اس کو تندرستی ملے گی، صحت ملے گی، اس وقت اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، چلو حساب کرو، فدیہ دے دو، جان چھوٹی. علماء لکھتے ہیں جان چھوٹنے والی نہیں، یہ ساتھ میں رہے گی. بھائی بات سمجھتے ہیں نا؟ اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فدیہ دے دو مسئلہ ختم ہو گیا. کہنا فدیہ دینے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. رمضان کے بعد جب تمہیں صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، تم سواری کرتے ہو ماشاءاللہ، کئی گھنٹے بیٹھتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، تو علماء لکھتے ہیں ایسے وقت میں اب تمہارے لیے اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنا لازم ہے. نہیں کی تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا. یہ تو فدیے کے تعلق سے کہا کہ جس نے مجبوراً روزہ چھوڑا اس کے لیے فدیہ. لیکن جس نے گندی تصویروں کو دیکھ کر، گندے لٹریچر دیکھ کر، یا کسی پرائی عورت کو اپنے دل و دماغ میں سوچ کر روزے کی حالت میں انذار کیا، اس پر فدیہ نہیں، اس پر کفارہ ہے. کفارہ اور کفارہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ 2 مہینے کے روزے پیدر پہ رکھنے پڑیں گے. 7 روزے پیدر پہ، 2 مہینے کے روزے. ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر اس نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے. مان لو اس نے 50 روزے رکھ لیے پیدر پہ مسلسل، اور ایک روزہ چھوڑ دیا، کہتے وہ 50 ضائع جائیں گے، اب 2 مرتبہ ایک سے شروع کریں. علماء لکھتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے پر اللہ کتنا غصے ہوتا ہے، کہ اس کے لیے سزا ہے کہ 7 روزے پیدر پہ رکھیں. 7 روزے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے روزوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کا غلط استعمال تک لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی آنکھیں، اور انہی آنکھوں پر شریعت نے جو ہے حکم لگا دیا کہ انسان کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، دیکھو ہمارے مشائخ ان آنکھوں کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ، امام اعظم کے شاگرد ہیں. ایک ابو یوسف رحمۃ اللہ. امام محمد رحمۃ اللہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو علماء لکھتے ہیں ان کی داڑھی نہیں تھی اور مونچھ بھی نہیں تھی، ایک دم یم چڑھتی جوان جس کو امرت کہتے ہیں، جس کی شکل عورت کی مشابہ ہو، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں. ابھی کچھ نکلا ہی نہ تھا، نہ مونچھ کے کوئی بال نکلے تھے نہ داڑھی کے کوئی بال نکلے تھے، بالکل امرت. علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص امرت بچے کو شہوت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پرائی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، دونوں کا گناہ برابر. اسی کو علماء نے آنکھوں کا زینہ لکھا کہ یہ آنکھوں کا زینہ ہے. بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں کہ امرت بچوں کو اپنی بغل میں بٹھائے رکھتے ہیں، ہٹاتے نہیں، خدمت کے بعد میں،
علماء لکھتے ہیں یہ خدمت نہیں ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا امرت بچوں سے کوئی پیر نہ دبائے، ان سے خدمت نہ لے کہ سر میں تیل لگا دے یا پیر دبا دے، کہا نہیں، اگر کوئی امرت سے اگر ایسی خدمت لیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرائی بازاری عورت سے پیر دبوائے اور اس سے اپنے سر میں تیل لگوائے، ایسا ہی گناہ ہے۔ بہت بہت صاف کہہ رہا ہوں، کھول کھول کے کہتا ہوں، محض اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی بچنے کی توفیق دے، بہت صاف کھول کے کہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو اللہ ذہن میں ڈال کہہ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امرت بچے سے کتنا پرہیز، جب امام محمد رحمۃ اللہ پڑھنے کے لیے آئے اور سبق میں سامنے بیٹھے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے نگاہیں جھکا لی اور فرمایا بیٹا آئندہ کل سے سامنے مت بیٹھنا، پیچھے بیٹھ کر پڑھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اس سے پیر دبوانے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے امرت بچوں سے کتنا پرہیز کیا ہے۔ پیچھے بٹھایا، کہا بیٹا آگے مت بیٹھنا۔ علماء لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سبق دیتے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ پیچھے بیٹھ کر سبق سنتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن رات کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چکر لگا رہے تھے اور امام محمد رحمۃ اللہ روشنی جلا کر، چراغ جلا کر کتاب دیکھ رہے تھے رات کو۔ ہمارے اس دور کے طلبا کا حال تو بڑا عجیب ہے کہ رات کو 10 ساڑھے 10 بجے کتابیں سب الماری میں رکھ کے سو جاتے ہیں، تو علم کہاں سے ہے؟ یہ علم راتوں کو جاگ کر آتا ہے۔ جب رات کو چکر لگا رہے تھے، دیکھیں کیا کر رہے ہیں طلبا، تو دیکھا امام محمد رحمۃ اللہ چراغ جلا کر سبق دیکھ رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے چراغ کے ذریعے امام محمد رحمۃ اللہ کی چھوی سامنے دکھائی دے رہی تھی، چھوی سامنے دکھائی دے رہی تھی چراغ کی وجہ سے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے چھوی میں دیکھا، تصویر میں، کہ ان کی داڑھی نکل چکی ہے۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ چھوی میں۔ علماء لکھتے ہیں کمال ہو گیا کہ جو انسان ان کے پاس برسوں تک پڑا لیکن برسوں تک چہرہ نہیں دیکھا، اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، برسوں تک۔ جب تصویر میں دیکھا کہ امام محمد کی داڑھی آ گئی تو پھر دھیرے سے فرمایا محمد کیا داڑھی آ گئی؟ کہاں حضرت میری داڑھی نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں تب جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امام محمد رحمۃ اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کہتے ہیں چھوی میں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ جو شاگرد میرے پاس پڑھتا ہے اس کی داڑھی نکل چکی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ استاد کی نگاہیں جب اتنی پاک ہوتی ہے جب جا کے امام محمد پیدا ہوتے ہیں، نگاہوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو میں نے کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم پر کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں جب نیچی ہو جاتی ہے تو وہ گناہ جو انسان کو شرمگاہ کے غلط استعمال تک پہنچانے والے ہیں اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان جب نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور زینا تک پہنچتا ہے تو علماء لکھتے ہیں زینا ایسا گناہ ہے جو انسانوں پر قرض ہے، قرض۔ ایک بادشاہ تھا کسی زمانے کا، کسی عالم نے کہا ہوگا بادشاہ سے کہ زنا ایسا گناہ ہے کہ زنا کرنے والا جب توبہ نہیں کرتا اور زنا کا عادی ہوتا ہے تو اس کا قرض اس کی گھر کی عورتوں سے چکایا جاتا ہے۔ کسی بادشاہ کو کہا، کسی عالم نے، کوئی ہوگا بولنے والا بے تکلف، تو بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے نا جلدی سمجھتا نہیں ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد سمجھتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یار یہ مولانا کیا کہتے ہیں، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ نشہ ہوتا ہے مال کا کبھی،
اور مکی صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت بیان میں فرما رہے تھے اللہ کا احسان ہے ہمارے بیان میں تو ایسے لوگ آتے ہیں جو دماغ سے بھی خالی نے جیب سے بھی خالی. مالدار بیان میں کہاں آتے ہیں؟ اور بہت زیادہ دماغ رکھنے والے بھی نہیں آتے جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم کو کیا ضرورت ہے مولویوں کے بیان میں. تو بیچارہ دماغ کا خالی جیب کا خالی وہ بیانوں میں آگے بیٹھتے ہیں کہ کہیں مول صاحب کی دعا مل جائے ورنہ دوسروں کو فرصت نہیں ہے. آپ سروے کریں کہیں بھی مجلس لگی تو آپ سروے کریں کہ عمرہ کتنے ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں مجلس. آپ سروے کریں نا ماشاء اللہ سب حضرات باقی سب بیچارے ہوتے ہیں. اور اللہ کی شان ہے کہ دین کا کام اللہ نے ایسوں سے ہی لیا. اللہ نے دین کا کام ایسوں سے لیا. اللہ اپنے دین کا کام لینے کے لیے عمرہ اور ذہین رکھنے والوں کا محتاج نہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. بادشاہ نے ایک دن اپنی بیٹی کو بلایا شہزادی کو. بڑی خوبصورت تھی. اپنی بیٹی کو کہتا بیٹا آج تم بازار میں چکر لگاؤ اور دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کون مرد تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ہوں بہو اس کو بیان کرنا کوئی بات چھپانا مت. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مولوی صاحب کہتے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اس نے اپنی بیٹی کو کہا تم پردہ اتارو اور نارمل کپڑوں میں بازار میں چکر لگانا. علماء لکھتے ہیں شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا لیا نارمل ڈریس پہن کر نکلی بازار میں چکر لگا رہی ہے. بڑی خوبصورت عورت. لیکن کہتے ہیں لوگوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس کی طرف آنکھ زیادہ بڑھا سکے. لوگ دیکھتے تھے نگاہ جھکا دیتے تھے. جب چکر لگا کے دربار میں واپس آئی محل میں تو محل میں جب داخل ہوئی تو ایک درباری نے یہ سوچ کر کہ شاید محل کی کوئی خادمہ ہے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسہ دیا. پھر وہ گھبرا گیا چھوڑ دیا. وہ بچی بھاگ کر چلی گئی. بادشاہ کی خدمت میں پہنچی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو افسوس کے ساتھ کہتی ابا اللہ رحم کرے درباریوں کو. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ابا درباریوں کی نگاہیں سلامت نہیں ہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ درباریوں کی نگاہیں سلامت نہیں ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو پھر اس نے شرم کے ساتھ کہا ابا میں دربار میں داخل ہوئی تمہارے ایک درباری نے مجھے گلے سے لگایا بوسہ دیا اور پھر وہ گھبرا گیا میں چھوٹ کر بھاگ گئی. کہتے بس یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے وہ عالم صاحب نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک پرائی عورت کو گلے سے لگایا تھا اور بوسہ دیا تھا. میری زندگی میں یہ ایک گناہ ہے. الحمدللہ آج تک کبھی میں نے کسی پرائی عورت پر نگاہ نہیں ڈالی. میری زندگی کا یہ ایک گناہ ہے کہ میں نے پرائی عورت کو گلے سے لگا لیا تھا اس کو بوسہ دے دیا تھا. اللہ نے اس کا قرضہ آج میری بیٹی سے چکا دیا. اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے ہیں. کسی جگہ سے ہمارے نئے ہونہار حافظ صاحب فارغ ہوئے. خوبصورتی ماشاءاللہ طولائی قد و کامل اللہ کا احسان جو دیکھے پریشان ہو جائے. نئے نئے مدرسے سے نکلے ایک دیہات میں گئے گاؤں والوں نے امامت کے لیے رکھ لیا. یہ اس پر سناتا ہوں کہ زینا یہ قرض ہے. جب گاؤں نے امامت کے لیے رکھ لیا آواز بھی بڑی پیاری تھی. دھیرے 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 گاؤں میں بات چلنے لگی بڑے اچھے ہیں بڑا اچھا پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں. کسی عورت کے چکر میں پھنسے. اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی. آج نہیں تو کل اوپر جا کے بولتے ہیں
ہمارے گجراتی میں کہاوت ہے، اوپر جا کے بولتے ہیں. جب گاؤں میں پتہ چلا تو گاؤں والوں نے ذمہ داروں سے کہا مسجد کے کہ بھائی ہم جس کی بہت واہ واہ کرتے ہیں وہ تو کسی اور کے چکر میں پھنسے ہیں. ذمہ دار سنجیدہ تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے جلد بازی نہیں کی کہ بستر باندھ دیں. سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے حافظ صاحب کو بلایا اور سوچا کہ یہ گناہ میں مبتلا کیوں ہوئے، وجہ تلاش کی، علت. معلوم ہوا کہ شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے اس گناہ میں مبتلا ہوئے. تو سارے ساتھیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ان کے لیے کوئی اچھی لڑکی تلاش کرو، ان کا نکاح کرا دو تو پھر یہ فتنہ نہیں ہوگا. یہ لوگ تھے عیوب چھپانے والے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا اللہ اس کا عیب چھپائیں گے، اور جس نے اپنے بھائی کے عیب کو کھولا اللہ اس کو عیوب سے پردہ اٹھا دیں گے. یہ ذمہ دار سنجیدہ سمجھدار تھے، اس بات کو چھپانے کی کوشش کی اور گاؤں ہی کے ایک بڑے آدمی کی خوبصورت بچی سے نکاح کرا دیا تاکہ پورا مسئلہ چھپ جائے. شادی ہو گئی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی جس عادت میں مبتلا تھے اسی میں مبتلا رہے. اس عورت کے گھر کے چکر لگتے رہتے تھے. ایک بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی، بہت باریک بات ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا جو شخص بیوی ہونے کے باوجود غلط طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بیوی کے ذریعے حلال شہوت پوری کرنے سے جو قدرتی لذت ملتی ہے اللہ اس لذت سے اسے محروم کر دیتا ہے. یہ سزا ہے دنیا میں پرائی عورتوں سے شہوت پوری کرنے کی سزا. یہ چکر کاٹتا رہا، اس کی بیوی بیچاری پریشان رہتی گھر پر کہ میں اتنی خوبصورت نوجوان ہوں پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کے پرائی اور عورت کے پاس جاتا ہے. وہ صبر کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کے وہاں دیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا. جب تک ڈھیل تھی چلتے رہے. اب جو اللہ نے لگام کھینچی، علماء لکھتے ہیں گاؤں میں شور برپا ہو گیا کہ بھائی ان کا تو نکاح ہو گیا پھر بھی اپنی عادت سے توبہ نہیں کی. تو اب گاؤں والوں نے ان کو نکالا کہ بھائی تم جاؤ یہاں سے. دوسری جگہ گئے، علماء لکھتے ہیں دوسری جگہ چلے گئے پھر بھی وہ کانٹیکٹ باقی رہا، عادت سے توبہ نہیں کی. حالانکہ آدمی کو ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھل جانا چاہیے کہ یہ پہلی ٹھوکر ہے اللہ کی طرف سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی ٹھوکر ایسی آ جائے کہ پھر نکل نہ سکے. اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتے، اللہ دھیرے دھیرے ٹھوکریں مارتے، پہلے چھوٹی پھر تھوڑی بڑی، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ کسی طرح سنبھلنے والا نہیں تو پھر چٹان گرتی ہے، پھر اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. توبہ نہیں کی، کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس حافظ کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ صاحب فراش ہو گئے. آج نہیں تو کل یہ تاکہ جواب دینے والے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں چلتے. صاحب فراش ہو گیا. اور اب کیا ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ صاحب فراش ہو گیا اور بستر میں ہو گیا تو اب اس کی بیوی کے جذبات بگڑے. بیوی کے جذبات بگڑے. یہ گنبد کی صدا ہے، جیسے پکارو گے ویسے سنو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یقین نہ آئے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، یقین نہ آئے تو مر کے دے. شاعر کہتا ہے اب وہ بستر میں پڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نئے نئے مرد گھر میں آنے لگے. اس کی آنکھوں کے سامنے جینا شروع ہو گیا. یہ جاتا تھا ایک عورت کے گھر اور اس کے گھر میں آنے لگے کئی مرد. علماء لکھتے ہیں یہ زنا قرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. اس کے خلاف بس ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں. اس کے خلاف وہ لوگ جو اپنے آپ کو زنا سے بچا لیتے ہیں اللہ کتنا بڑا درجہ دیتے ہیں. حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں.
ایک مرتبہ فرماتے میں اور میرا ساتھی جنگل میں نکلے ہوئے تھے، خیمہ ڈال کے ٹھہرے ہوئے تھے. کسی ضرورت سے میں نے اپنے ساتھی کو بازار میں بھیجا. وہ بازار میں گیا. جب بازار میں گیا تو اچانک ایک عورت خیمے پر آ گئی اور مجھ سے سوال کرنے لگی. میں نے اس عورت پر ترس کھا کر کچھ کھانے کی چیزیں دینا چاہا تو عورت نے انکار کیا کہ نہ یہ نہیں، ایک جوان عورت جو مرد سے طلب کرتی ہے میں وہ چاہتی ہوں. اس نے ڈائریکٹ زنا کی دعوت پیش کی. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اے انسانوں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہیں تنہائی میں ایسے بیٹھے ہو اور کوئی عورت آئے اور گناہ کی دعوت پیش کرے، کیا یہ ہمارا تقویٰ ہم کو بچا سکتا ہے؟ اگر بچا سکتا ہے تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ آج ہی سے نیت اور ارادے کریں کہ ابھی ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا کہ ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہو اور اس ہوٹل کے کمرے میں رات کی تنہائی میں کوئی عورت آ جائے، ہم کو زنا کی دعوت دے اور ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. ابھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا. معلوم ہوا ابھی ایمان میں کثر ہے اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. یہ جو آوازیں لگائی جاتی ہے چلو 3 دن، چلو 40 دن، چلو 4 مہینہ، یہ اسی ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ رات کی تاریکی میں کوئی خوبصورت عورت دے تو تمہارا ایمان اندر سے پکار کر یہ کہہ دے کہ میں اس گناہ میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا. یقین سے کہتا ہوں ابھی ہمارا ایمان اتنے اوپر نہیں گیا. ابھی تو میں نے سنگرام پورے میں کہا تھا کہ ابھی تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی بمبئی یا پونا جیسے بڑے شہر میں چلا جائے اور کسی ہوٹل کے کمرے میں تنہا ٹھہر جائے اور اس ہوٹل کے کمرے کے ایک کونے میں ٹی وی پڑا ہو، ساتھ میں ریموٹ پڑا ہو، تو ہمارا ایمان اس ٹی وی کے دیکھنے سے بھی ہم کو نہیں بچا رہا. ابھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے. یہ جو خانقاہیں لگائی جاتی ہے، بزرگوں کی خدمت میں جایا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے اور ہمارے ایمان میں جو ہے روشنی پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان میں قوت آ جائے. ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. ابھی تو اتنا کمزور ایمان ہے، واللہ مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں اتنا کمزور ایمان ہے کہ یہ روزے دار یہاں سے اشراق پڑھ کے گھر جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اخبار والے نے اخبار ڈالا تھا، گھر جا کے اخبار لیتا ہے تو اس اخبار کے فرنٹ پیج پر جو ننگی تصویر ہوتی ہے اس ننگی تصویر سے بھی اپنی نگاہ کو نہیں بچا رہا. ابھی تو اتنا کمزور ایمان ہے. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کتنی ضرورت ہے. اللہ کے محبوب صاحب نے ویسے نہیں فرمایا. دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام دیا ہے، آپ چاند کی طرف انگلی اتارے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. اور وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی انگلیاں مبارک میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ برتن میں رکھ دے تو پانی سے بھر جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک جلسے میں ہم تھے، سب کو پیاس لگی ہے، پانی ختم ہو گیا تو اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا سب کے پاس جاؤ، دیکھو اگر 2-3 قطرے بھی کہیں پانی ہو تو لے آؤ. تو کہتے ہیں جن کے پاس 2-2, 3-3, 5-5 قطرے پانی تھا وہ سارا پانی جمع کیا، ایک برتن میں رکھ دیا، تھوڑا سا پانی. اور قافلہ بہت بڑا، 15,000 کا قافلہ تھا. 15,000. کہتے ہیں اللہ کے محبوب صاحب نے اپنا دستے مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو اتنا پانی آیا کہ 15,000 کے لیے کافی ہو گئے. اگر جابر سے پوچھا گیا جابر کتنے لوگ تھے؟ 15,000. سب کو کافی ہو گیا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں ارے 15,000 کی بات کرتے ہو، اگر اس قافلے میں 1,00,000 لوگ ہوتے تب بھی سب کو کافی ہو جاتا. وعدہ منڈی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں بھی زینا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زینا پرائی عورت کو شہوت سے دیکھنا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اخبار میں دی جانے والی گندی تصویر کو بھی اگر کوئی للچائی نگاہ سے دیکھے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ انسان کو زینا تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی گھر کی عورتوں کی عفت اور پاک دامنی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہ کو پرائی عورتوں سے بچا لے۔ اللہ قدرتی طور پر گھر کی عورتوں کی عزت رکھ لے گا، اور یہی چیز عورتوں کو کہی گئی کہ وہ عورتیں جو یوں چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد پاک دامن رہے، ان عورتوں کو چاہیے کہ پرائے مردوں سے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، اللہ تمہارے مردوں میں پاک دامنی ڈال دے گا قدرتی طور پر۔ اس کے لیے بھی کوئی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا عمل کرو اللہ اوپر سے نظام بنائے گا۔ اور اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہ رکھے، نگاہیں گھماتی رہے اور پھر کسی مولوی صاحب کے پاس تعویذ لینے جائے کہ مولانا تعویذ بنا دو میرا شوہر میرے کنٹرول میں آ جائے، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک نہیں گھر کے ہر کونے میں تعویذ بنا دے تب بھی مرد کنٹرول میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ عورت کی نگاہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یہی حال مرد کا ہے کہ جس مرد کی عورت کنٹرول سے باہر ہو جائے اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں کنٹرول میں کر لے، اللہ قدرتی طور پر اس کی بیوی کی نگاہوں میں پاکی ڈال دے گا، شرم ڈال دے گا۔ توحید-سنت.com حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ خیمے میں بیٹھے ہیں، عورت نے جب زینا کی دعوت دی تو علماء لکھتے ہیں حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ کی چیخ نکل گئی، زاروں قطع رونا شروع کیا۔ جب چیخ مار کے رونے لگے تو عورت گھبرا گئی کہ ان کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں عورت بھاگ گئی کہ کہیں کوئی اور فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، وہ مارے کر کے بھاگ گئی۔ اللہ معاف کرے ہم کو، ہمارے یہاں تو عورتیں بھاگتی ہیں تو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، اس کو ایمان کون کہے؟ بھائی غلط کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے جو لوگ چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں یا سڑکوں پارکوں باغوں میں جا کر کھڑے رہتے ہیں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کہے کہ وہ ایسے کیوں کھڑے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا گھر کے کونوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ اللہ میری اس بدگمانی کو معاف کرے، میں بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ باغوں پارکوں میں جانے والے اور ساپوتارا کی گھاٹیوں میں جانے والے اور ماؤنٹ آبو کی پہاڑیوں میں جا کر عیاشی کرنے والے سوچیں کہ آج اگر ہم ان گھاٹیوں میں جا کر کسی ماؤں بہنوں کو گھوڑ گھوڑ کر دیکھتے ہیں، وہ یقین کریں کل ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ انہی کی عورتوں کو اسی طرح گھوڑ گھوڑ کے دیکھا جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے غافل ہے، اللہ غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اسی مسجد میں پچھلی رمضان میں کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر عیاشی کرنے والے یقین کریں کل اللہ جہنم میں آگ کے پہاڑوں پر سے ان کو لٹائیں گے۔ جہنم میں پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ، اور وہ آگ کے پہاڑ ہوں گے، آگ کے پہاڑ، اور آگ کے پہاڑ سے ایک شخص کو دھکا دیا جائے گا، نیچے آئے گا وہاں تک میں تو اس کا پورا بدن پگھل جائے گا، خون سیخ بن جائے گا پورے بدن کا، اور اس پر بس نہیں، علماء لکھتے ہیں جب نیچے آئے گا اس کو پھر پکڑا جائے گا اور اس کا بدن بالکل سالم ہو جائے گا، پھر اللہ اوپر لے جائیں گے اور اوپر سے فرشتہ دھکا دے گا، لڑکتے ہوئے نیچے آئے گا، کہتے ہیں یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ ادنا جہنمی، ادنا تو اس کا عذاب کیا ہے؟ تو کہ ادنا جہنمی کا عذاب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے تلے، اس کے پاؤں کے تلوے کے نیچے چھوٹی سی چنگاری رکھی جائے گی، انگارہ نہیں، چنگاری،
छोटी सी चिंगारी रखी जाएगी, लेकिन उस चिंगारी की तपिश, उसकी जलन ऐसी होगी कि उसका सर जैसे चूल्हे पर रखी हुई हांडी खदखद खदखद की आवाज करती है। उलमा लिखते हैं उस अदना जहन्नमी का सर, उसका दिमाग खदखद खदखद की आवाज करता होगा। अदना जहन्नम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अदना जहन्नमी जिसको अल्लाह ये आजाद देते होंगे, वो यूं समझता होगा कि मुझसे बढ़कर कोई आजाद में नहीं है, सबसे बड़ा आजाद समझता होगा। हालांकि अल्लाह के महबूब साहब फरमाते हैं ये तो एकदम हल्का आजाद है, हल्के में हल्का आजाद है, हल्के में हल्का, कि उसका दिमाग हाजी की तरह खदखद आवाज करेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे पहाड़ियों में जाकर और ऐसी वीरान जगहों में जाकर अय्याशी और अल्लाह को नाराज करने वाली बातों से महफूज फरमा दें। ये इसलिए मैं कह रहा हूं एडवांसमेंट। बहुत से लोगों के ईद के बाद प्रोग्राम बिल्कुल तय होते हैं, फिक्स होते हैं, बुकिंग होता है। और ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह माफ करें, कि जिनका ईद के बाद 5 स्टार होटलों में कमरे बुक होते हैं कि वो यहाँ से शताब्दी पकड़ के शाम को पहुंचते हैं, कमरे में गए, सामान रखे और 5 स्टार होटल का बुकिंग होता है और फिर वहां जाके नाचने वाली औरतों के कोठों पर जाकर पड़ जाते हैं। चंद घंटों में, बल्कि चंद घड़ियों में पूरे रमजान की इबादत नूरानियत को बर्बाद कर देते हैं। वैसे बात नहीं कहता, बिल्कुल तहकीक वाली बात कहता हूं, किसी किताब में तो है नहीं, लेकिन रोजमर्रा के हालात जो है वो मेरे सामने वो बयान करता हूं। ऐसे ऐसे लोग जाते हैं सापुतारा, माउंट आबू में, कि उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, डीजे सिस्टम, और वो डीजे लगा के ये दुकानों पर बिकने वाली वो ब्रांडी की बोतल है, छोटी छोटी बोतल है, उसको पीते हैं और क्या कहते हैं, बोलो ना हम शराब नहीं पीते, हम तो इंग्लिश पीते हैं। इंग्लिश, ये इंग्लिश के दिन डाला लोग वहां जाके ये ब्रांडी वगैरह के टॉनिक पीते हैं और फिर डीजे के सामने नाचते हैं, कूदते हैं। मैंने नाचने वालों को सड़कों पर देखा है शराब के नशे में, तो नाचते वहां जाकर भूल जाते हैं कि हमारा कोई मालिक पैदा करने वाला हमको देख रहा है। और हम लिखते हैं ये नाचने वाले नशों में जब जहन्नम की आग में डाले जाएंगे तो ऐसे उछलेंगे कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हजरत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे रोने की वजह से औरत भाग गई। कुछ देर हुई, थोड़ी देर, तो मेरे साथी बाजार से आए, देखा आंखें लाल लाल है, आंसू टपक रहे हैं। कहा हजरत क्यों होते हो, क्या हुआ? तो फरमाने लगे भाई एक औरत आई थी, मुझे जीना में मुब्तला करना चाहती थी, तो इसलिए मेरी चीख निकल गई। तो कहते मेरा ये कहना था कि मेरे साथी की चीख निकल गई, उसने भी रोना शुरू कर दिया। ये रोने वाले लोग थे, कोई थोड़ा छेड़ दे तो उनका रोना शुरू हो जाता था। कहते मेरे साथी की चीख निकल गई। जब वो रोकर खामोश हुए तो मैंने पूछा भाई तुम क्यों रोए? अल्लाह अकबर। उनका साथी कहता है हजरत अल्लाह का एहसान मानो कि आप थे, आप, अगर मैं आपकी जगह होता वल्लाह जीना में मुब्तला हो जाता। मैं इसलिए रोता हूं कि अल्लाह का एहसान है कि मैं नहीं था। रोने वाले लोग उलमा लिखते हैं उसी रात हजरत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है। नबियों की ज़ियारत वैसे नहीं होती गुनाह करके, नबियों की ज़ियारत होती है निगाहों को गुनाहों से बचाने से। लोग आते हैं मौलाना दुआ करो आपसे उनकी ज़ियारत हो जाए। मैं कहा मुफ्त में है ये चीजें, मुफ्त में कि ज़ियारत हो जाए? तुम जिस दुकान पर बैठते हो उस दुकान के मेन गेट पर तो बड़ी औरत की नंगी तस्वीर लगी है और तुम दुआ कराते हो कि आपसे आजम की ज़ियारत हो जाए, कहां से हो जाएगी? ये चीजें मुफ्त में नहीं मिलती। इसके लिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ पहले, तब जाके कुछ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। एक तालिब इल्म था बेचारा, वो जा रहा था बाजार से, तो एक बाजारी औरत ने कहा बेटा बेटा इधर आओ।
کہاں جاتے ہو؟ کہا میں مدرسے میں جاتا ہوں. کہا بیٹا ایک عورت بہت پریشان ہے, تم تھوڑے مدد کر دو تاکہ اس بیچاری کی پریشانی دور ہو جائے. یہ سیدھا سادہ بولا بالا طالب علم بیچارہ سمجھا کہ چلو میری مدد سے کسی عورت کا کام بن جائے. گیا تو وہ بازاری عورت اس کو ایک کمرے میں لے گئی اور اندر جا کے اس نے کمرہ بند کر دیا تو دیکھا ایک اور خوبصورت عورت بستر پر سوئی ہوئی ہے اور وہ اس نوجوان کو اپنے طرف بلا رہی ہے. طالب علم حیران ہوگا, یا اللہ یہ کس فتنے میں مبتلا کر دیا اور یہ کیسا امتحان ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں جب عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو طالب علم نے دھیرے سے کہا کہ بہن ٹھہرو مجھے قضائے حاجت جانا ہے, پیشاب بہت لگی ہے, پہلے میں فارغ ہو جاؤں. عورت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جلدی. یہ گیا ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں اور نجاست جتنی تھی بیت الخلا میں ساری نجاست کو لیا, چہرے پر لگا رہا, کپڑوں پر لگا رہا, ہاتھ پہ لگا رہا, پورے بدن پر نجاست لگا دی. ہے اس زمانے میں کوئی ایک نوجوان جو اپنے آپ کو زینا سے بچانے کے لیے نجاست اپنے جسم پر لگا دے؟ ایک نوجوان ایسا ہے. اللہ ماشاء اللہ. ہم لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنے کے ہم عادی بن گئے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. کاش کہ اللہ جیسی باتیں کرتے ہیں ویسے عمل کی توفیق دے دے. اس طالب علم نے پورے جسم پر غلاظت لگا لی, گندگی لگا لی, اور گندگی لگا کر جب باہر آیا اس عورت نے دیکھا ہو کس پاگل کو یہ آئی ہے. کہتے پاگل سمجھ کے دھکا دے کر باہر نکال دیا. اور طالب علم جلدی سے گیا, تالاب کے کنارے کپڑے اتارے اور جلدی سے غسل کیا, کپڑے پہن لیے اور بس میں جا کر بیٹھ گیا. سبق میں جا کے کسی کو پتا نہیں کہ کہاں سے آیا ہے, کیا کر کے آیا, سبق میں جا کے بیٹھ گیا. استاد محترم نے دیکھا کہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, بڑی پیاری خوشبو, مشک و عنبر سے بڑھ کے خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹوائلٹ کی غلاظت دھو کے آیا تھا, غلاظت دھو کے. مشک و عنبر سے زیادہ بہترین خوشبو آ رہی ہے. تو استاد نے دیکھا کہ وہ طالب علم ہے جو سب سے اخیر میں آ کر بیٹھا ہے, اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو قریب بلایا, بیٹا کیا خوشبو لگا ہے؟ کہا حضرت کہاں خوشبو کی بات کرتے ہو, غلاظت دھو کے آیا ہوں, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بیٹا سچ کہتا ہوں تیرے جسم سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی. خوشبو ایسے نہیں آتی بدن سے. ہم لوگ کاموں کا گناہ کر کے آج بھی خوشبو لگائیں تو کتنی دیر رہے گی؟ جب بدن کے اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو, گندگی میں مبتلا ہو, تو آج کی خوشبو کتنی دیر رہے گی؟ وہ تھوڑی دیر رہتی ہے. اصل خوشبو ہے اعمال کے ذریعے, کہ اعمال ایسے کرو کہ اعضاء سے خوشبو آئے, خوشبو لگانے کی ضرورت نہ پڑے. استاد نے پوچھا بیٹا کیا واقعہ تیرا؟ تو پورا واقعہ سنا ہے. استاد محترم نے فرمایا بیٹا یہی قربانی اللہ کو تیری پسند آ گئی کہ اللہ نے تیرے جسم میں خوشبو ڈالی. علماء لکھتے ہیں جب تک وہ طالب علم زندہ رہا اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی. خوشبو ایسے نہیں آتی. حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے, اور یوسف علیہ السلام جب خواب میں آئے تو میں نے حضرت یوسف سے کہا یوسف علیہ السلام آپ کا زلیخا والا واقعہ بڑا عجیب ہے. کون کہتے ہیں؟ سلیمان کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ حضرت آپ کا زلیخا والا واقعہ بڑا عجیب ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا اور سلیمان تیرا خیمے میں وہ عورت کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. تو میں تو نبی تھا اور اللہ نے میری حفاظت کر لی, تو نے ولی ہو کر وہ کام کر دیا جو نبی کسی زمانے میں کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے شرمگاہ کے غلط استعمال سے پورا بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر جو میں نے کہا استمتاعیت کہ جس سے جوانوں کی جوانی برباد ہو جاتی ہے, اور اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے اندر چلی جاتی ہے. یہ ظاہری علامت ہے کہ جو لوگ غلط طریقے سے منی کا خروج کرتے ہیں, نکالتے ہیں منی کو اور انزال کرتے رہتے ہیں, ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے اندر چلی جاتی ہیں اور بالکل ایسے ہوتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا, اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا میرے صحابہ کثرت سے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ دو ہیں, ایک تو وہ جو زبان کا غلط استعمال کرے اور دوسرے وہ جو شرمگاہ کا غلط استعمال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, زبان کی بھی حفاظت کی اور شرمگاہ کی بھی پوری حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ بھی کہتے چلیں
کہ الحمدللہ جیسے یہاں معمول ہے ہر مہینے کی مجلس ہوتی ہے، رمضان کے بعد اکتوبر کا پہلا جمعہ انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور یہ جو سلسلہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ جاری رکھے۔ اسی طرح 18 رمضان اتوار کے روز ہمارے شاہپور میں جبیر موتی والا مسجد، وہاں انشاءاللہ پروگرام دیا ہے، تو ظہر سے لے کر عشاء تک وہاں اعتکاف رہے گا۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد تفسیر ہوگی، عصر کے بعد ختم خازگان ایک خانقاہ کا خاص عمل ہے وہ ہوگا، اور عشاء کے بعد بیان ذکر مراقبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی رحمۃ برکاتہ علیہ سال ہر سال سے گجرات میں تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی خانقاہ چلتی ہے دارالکنٹھاریا میں۔ حضرت کا الہ آباد میں مدرسہ ہے بڑا، اور اسی مدرسے کے سلسلے سے پہلی مرتبہ ہمارے سورت شہر میں ان کے مدرسے سے سفیر آئے ہیں، اور وہ سفیر بھی ہمارے گجراتی ہیں۔ ان کے خادم خاص حضرت مولانا عبداللہ صاحب پارکھے کی دامت برکاتہ، جو ہمارے رامپورہ میں نورنگ والوں وہاں اکثر آیا کرتے ہیں، انہی کے فرزند ہیں مولانا جو یہی ہے۔ وہ جمعہ میں آئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ رک جاؤ، عشاء میں بہت بڑا مجمع ہوگا، اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ میں نے ان کو روکا ہے۔ وہ انشاءاللہ دعا کے بعد جہاں وہ انیس بھائی بیٹھے کرسی لے گئے سامنے اسپیکر کے باکس کے نیچے، مولانا انشاءاللہ وہیں انیس بھائی کے پاس بیٹھیں گے۔ تمام احباب سے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے دل کھول کر ہمارے حضرت کے مدرسہ کا تعاون فرمائیں، زکات سے، صدقے سے، للہ سے، جس طرح ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، در تبلیغ حق جب طائف گئے، دل کے کفار پتھر لگے مارنے، خود کفش مبارک میں تلوے جامے، جن کی چوکوں سے دندہ کر گرے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت
سے خدا بخش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس کا اس کا پہلے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت، پہلے حد سلام جن کے گھر میں ماہی ہو اللہ، جن کے گھر میں ماہی لو نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں ماہی لو نہ چولہا جلا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، آتے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی۔ میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی۔ اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ جیسے مجھے آپ کا خیال آ گیا آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر حاضر ہو گئی، اب اس کو قبول کروا لے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ سوچو مسلمانوں سوچو، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم اثر کو پتھروں سے لہولہان کیا گیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بھوک کی شکایت کرتے ہیں، اپنے پیٹ سے کرتا اٹھاتے ہیں، پیشاب سے پتھر باندھ کر آئے ہیں، کہہ رہے یا نبی اللہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، میرے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کرتا اٹھاتے ہیں، دیکھا صحابی ہے کہ اللہ کے دلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کے رکھے۔ جن کے گھر میں ماہی لو، جن کے گھر میں ماہی لو نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا سے گزر کے دیے جس نے دیا کوئی محروم تن سے نہ ساتھ گیا، کوئی محروم
در سے نہ سائر گیا اس نبی کی شاخہ اس نبی کی شاخہ پہ بہت سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بہت سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, گردنوں کو جھکا لیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے, ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے, سیاہکار بندے, ایک مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے.
آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، مائیں بہنیں بھی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کون میرے ساتھ بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، بلکہ سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سوچیے اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ذمت دل سے نکل رہی ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ یہ تو اللہ کے ہوشیار بندوں کا مجمع ہے، رونے والے بندوں کا مجمع ہے، ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کے اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کریں۔ اللہ سے بندو یقین کرو، آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان پیسے تقسیم کیے، ہر ایک کو حصے کے مطابق پیسے دیے۔ ایک دن سورج سر پہ چل رہا تھا، سخت دھوپ تھی اور ریت تپتی جا رہی تھی ریگستان میں، سخت گرمی اور دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر دیا، سب کے پیروں سے چپل اتار دیے، ننگے پیر سب کو میدان میں کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، چند دنوں پہلے میں نے تم کو پیسے دیے تھے، ایک ایک کر کے مجھے حساب پیش کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ صحابی کے ہوش اڑ گئے، سب کو پسینے آنے لگے کہ اللہ کے نبی کہاں سے حساب لیں، کہاں پیسے استعمال کے، ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، نیچے سے ریت پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی ہم کیسے حساب کریں؟ اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا، آج سورج تم سے بہت دور ہے اور یہ ریت تپتی جا رہی ہے، ارے چند روپیوں کے تم سے حساب نہیں دیے جا رہے ہیں، کل کیا ہوگا جب میدان بشر قائم ہوگا، تمہارا مالک کھڑا ہوگا اور مالک کی زبان پر یہ ہوگا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کے لیے ہے، آج شاہی کس کے لیے ہے، سب کی زبانوں پر تارے ہوں گے، سناٹا چھایا ہوگا، اس میدان میں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، سب پریشان ہوں گے۔ اس دن جب کہ سورج سوا دینے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، وہ اللہ تم سے حساب مانگے گا زندگی کا، اے اللہ کے بندے تم کیا حساب پیش کرو گے؟ آج موقع ہے، آج موقع ہے، گرم گرم ہو چکا ہے تاکہ مالک کو رحم آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اس آنکھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ میں تیرے سامنے جھکا خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھکا خدا، میرا
میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سجدوں میں تیری ہوں تو سلام میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے میری توبہ میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، واقع میں راجم دو اس پانی کے اندر سزا دینے کا فیصلہ کر دیا، اب سزا کرو کر کیا بنے گا؟ بے شک اللہ کے بندوں اور بندیوں، سوچو ذرا سوچو ہمارے گھر وہ نازک بدن کہ دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کر پاتا، دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا، ارے ہمیں تو چوٹی بھی دس لے تو ہماری چیز نکل جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں اس مالک نے اگر ہمیں پکڑ کر جہنم کی آواز میں ڈال دیا، ہم کیا بنے گا؟ میری توبہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آنکھوں کو تو لیتے میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن، بے شک ہے وہ ذات ہے وہ مالک جو کالی ذات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بے شک مالک گنہگار ہے، خطاکار ہے، مجرم ہے اللہ، اے اللہ بڑی شرمندگی کے ساتھ اظہار کرنا پڑتا ہے، اے اللہ ہم گنہگار تھکے باندھے، اے اللہ سچ تو یہ ہے، اللہ سچ تو یہ ہے کہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ تھک چکے ہیں، اللہ آج تیری چوکٹ پکڑ کر رہتے ہیں، اپنے گناہ لے کر رہتے ہیں، اے اللہ سچ تو یہ ہے اللہ کہ گناہ لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے، ہمارے پاس کیا گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سچ ہے بھائی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ آنکھیں کل بند ہو جائے گی، انسان قبروں میں سو جائیں گے، اے اللہ جب قبروں میں سوئیں گے اگر اعمال اچھے ہیں تب تو قبر اچھا سلوک کرے گی، اور اگر یہی برے اعمال لے کر چلے گئے، یہ گندی نگاہ لے کر قبروں میں چلے گئے اللہ تو گندا کام قبر میں مسلط کر دیا جائے گا۔
اے اللہ ایسا گنجا سانپ ایسا زہریلا سانپ کہ ایک مرتبہ مردے کو ڈسے گا اس کے بدن کی ہڈی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اے اللہ کیا بنے گا اس قبر میں ہم گنہگاروں کا. اے اللہ ہم تو اتنے نرم و نازک ہے مالک، اے مالک اتنے نرم و نازک ہے اللہ کہ بجلی چلی جائے پنکھا بند ہو جائے ہماری نیند اڑ جاتی ہے اللہ. بغیر پنکھوں کی نیند نہیں ہوتی ہے اللہ. قبر میں کون سا پنکھا تلاش کر رہی ہے. اے اللہ یہ نرم و نازک بدن جو اچھے اچھے فرش پر سویا کرتا ہے، نرم نرم گدوں پر سویا کرتا ہے اللہ، اوپر سے پنکھوں کی ہوائیں چلتی ہیں، نرم گدے ہوتے ہیں اللہ. اے اللہ اے اللہ جب یہ قبر میں جائے گا تو مٹی پہ سو جائے گا اللہ، مٹی پہ سو جائے گا. اے اللہ اگر ہمارا چہرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ اگر یہ گندی زبانیں لے کر قبر پہ چلے گئے، یہ میوزک سن کے جن کانوں کو گندا کر دیا ہے اللہ، یہ کام لے کر اگر قبر میں چلے گئے اللہ ہم خطا کاروں کا کیا کریں. اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے. اے اللہ بڑا مبارک مجمع ہے اللہ، بڑی مبارک مسجد ہے اللہ. اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں اللہ، ادھر کہاں سے لوگ آئے ہیں اللہ، کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھے ہیں اللہ. سچ ہے اللہ، سچ ہے اللہ یہ آنے والا مجمع اے اللہ ویسے ہی نہیں ہے اللہ، یہ تو رونے والا مجمع ہے اللہ، یہ تو رونے کے لیے آئے ہیں اللہ، رو رو کر تجھے بنانے کے لیے آئے ہیں اللہ. اے اللہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں، آپ ہم سے روٹ چکے ہیں اللہ. اے اللہ اتنی ساری برسات ہو رہی ہے، گرمی دور نہیں ہو رہی ہے اللہ، گرمی دور نہیں ہو رہی ہے اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کہ آپ ہم سے روٹ چکے ہیں اللہ. اے اللہ یہ مجمع تڑپ رہا ہے، آئے لے رہا ہے. اے اللہ کیسے کیسے نوجوان آ کر بیٹھے ہیں اللہ، جن کی جوانی کے سبھی تجھے پسند ہے مالک. یہ نوجوان تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اللہ، اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں اللہ. سچ ہے اللہ، سچ ہے اللہ یہ نوجوان کبھی اپنے باپ کے سامنے سے نہیں روئے ہوں گے. اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر رو رہے ہیں. اللہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تمہیں شرم آتی ہے میرے والے، آج تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، میرے موضوع بہا رہے ہیں اللہ. اے اللہ معصوم بچے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اللہ، جن معصوموں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایسے تو بیچارے معصوم ہے. اے اللہ ہم بڑوں نے گناہ کیے. اے اللہ بیچاری مائیں بہنیں ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے، بیچاری کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ، کمزور ہے اللہ. اور ان کی کمزوری کا کوئی عالم ہے مالک کہ کبھی کبھی ایسے غم ایسے دکھ اپنے سینوں میں لے کر رہتی ہے اللہ کہ جس کو نہ کہہ سکتی ہے نہ سوچ سکتی ہے اللہ. یہ بیچاری کمزور عورتیں اللہ کبھی دنوں میں دم چھپائے ہوئے ہوتی ہے، سوچتی ہے دن بھر کی غم زدہ یہ عورت کہ شام کو جب میرا شوہر آئے گا اپنے غم سے بیان کروں گی. جب شام کو شوہر گھر پہ آتا ہے یا اپنے شوہر کا مکرا دیکھتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے تو سوچتی ہے اگر میں نے اپنے دل کے غموں کو بیان کر دیا میرا شوہر پریشان ہو جائے گا، اس کا منہ آؤٹ ہو جائے گا. یہ بیچاری غموں کو سینے میں چھپا لیتی ہے، شوہر کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہفتے چہرے سے بات کرتی ہے، پھر سوچتی ہے دل کو تسلی دیتی ہے کہ ہفتے کے بعد گھر جاؤں گی اپنے ماں باپ کے سامنے دکھوں کو بیان کروں گی. اللہ جب ہفتہ ختم ہوتا ہے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، ماں باپ کے چہروں کو دیکھتی ہے تو دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اللہ اگر میں نے اپنے دلوں کے گھر میرے ماں باپ کو بیان کر دیے میرے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، یہ ٹینشن لے لیں گے، ان کا کھانا بند ہو جائے گا. یہ بیچاری عورت اپنے ماں باپ کے سامنے بھی دکھوں کو بیان نہیں کرتی، اپنے سینوں میں غموں کو چھپا لیتی ہے اللہ. لیکن اے مالک ان بیچاری عورتوں کے غموں کو آپ جانتے ہیں اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ. ان مردوں میں بھی
کئی مرنے سے کہتے ہیں جن کے دلوں میں چھپے ہوئے دکھوں کو آپ جانتے ہیں، ان کے غموں کو آپ جانتے ہیں، دنیا کیا جانے اللہ آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیم بذات الصدور ہے اللہ۔ اے اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، غموں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ایسے لوگ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ، اپنے خزانوں سے انہیں نیک سارے اولاد دے دے مالک۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ اے اللہ سچ ہے اللہ، اولاد جب نیک بن جائے تو ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے، اور اولاد جب بگڑ جائے اللہ تو ماں باپ کی زندگی جہنم کا گھرا بن جاتی ہے۔ اے اللہ آج کی مجلس میں تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک، جب تو نے اولاد دے رکھی ہے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنا دے، سرخروئی کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اولاد کے بگڑنے سے حفاظت فرما لے، اولاد کے گمراہ ہونے سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ کئی ایسے مقبول ہے ماں باپ اپنے دیکھے ہیں کہ بیچارے نیک پاسا ہوتے ہیں لیکن اولاد کی وجہ سے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، بدنام ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ آج کی مجلس سے تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک، ہماری اولادوں کی وجہ سے ہماری ذلتی ہے اللہ سے حفاظت فرما لے، اولادوں کی وجہ سے بدنامی سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما لے، اولاد کی پریشانیوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اولاد جہاں بھی رہتی ہے، ماں باپ جہاں بھی ہے، اے اللہ سب کو چین سکون عطا فرما دے، چین سکون عطا فرما دے، چین سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ، کیسے کیسے لوگ قبروں میں آ کر سو گئے ہیں اللہ۔ ایسے ایسے لوگ جن کے مطابق کسی نے سوچا نہیں تھا اور وہ گمان میں نہیں تھا اللہ، ایسے اللہ سے بندے کہ عشاء کے بعد تو درس قرآن سناتے ہیں، تفسیر سناتے ہیں اور صبح 10 بجے جنازہ پڑھاتے ہیں اور اچانک تیری رحمت میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ، کب میں آنکھ بن جائے بند ہو جائے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اللہ۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ فرما، اے اللہ اسلام پر زندہ فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے سیاحت سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو اللہ کرنے والی موت نصیب کروانا، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری موتوں کو آسان فرما دے، آسان فرما دے۔ دیکھے اللہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو اللہ اس کی موت اتنی سخت ہو جاتی ہے جیسے خار دار، اے اللہ کانٹے والی جھاڑی، اے اللہ اس میں سے کسی کپڑے کو نکالا جائے تو کپڑا ہر طرف سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ ایسی سخت موتیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ سچ موتوں سے حفاظت کروا لے، اللہ سچ موتوں سے حفاظت کروا لے۔ اللہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اللہ کہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تجھے ناراض کیا ہے، تجھے ناراض کیا ہے اللہ، لیکن آج کی مجلس میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ، گرم گرم آنسو بہا کر توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول کروا لے، قبول کروا لے، قبول کروا لے۔ اللہ ہماری موتوں کو آسان کروا لے، آسان کروا لے۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت کروا لے، اچانک کی موت سے حفاظت کروا لے، حادثوں کی موت سے حفاظت کروا لے، ڈوب کر مرنے سے بچا لے، گر کر مرنے سے بچا لے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو اور روزے کی حالت میں ہو، اے اللہ ایسی موت نصیب فرما دے، اے اللہ روزے کی حالت میں موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ
رمضان کا مہینہ ہو اور اس میں بھی دن جمعہ جیسا مبارک دن ہو، اے اللہ ایسی موت نصیب فرما دے، اور اے اللہ جمعہ جیسا دن بھی ہو، اور اے اللہ مکہ مدینہ جیسا پاک شہر ہو، اے اللہ پاک شہروں کی پاک جگہوں کی موت نصیب فرما دے، موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس قابل تو نہیں ہے، اس لائق تو نہیں ہے اللہ کہ تم سے ایسی بڑی بڑی دعائیں مانگے، لیکن اے اللہ تم سے نہ مانگے تو کس سے مانگے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے، رشتے داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جو مانگنا ہے اللہ سے لو لگا کے مانگنا، اس یقین کے ساتھ کہ اس مجلس میں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، برکتیں اتر رہی ہے۔ اس مجلس میں رونے والے لوگ رہتے ہیں اور ایسے رونے والے لوگ کہ جن کا رونا بیکار نہیں جاتا۔ اللہ کے بندو آج کی مجلس میں جو مانگو گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تمہارے سوال کو پورا کر دے گا۔ رو رو کر اپنے مالک سے مانگ لیں تھوڑی دیر کے۔ جو آنسو آنکھ سے نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کو چہرے پر مل لیں، اس لیے کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو جس جگہ پر جاتا ہے اس جگہ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ اللہ ہم تو مغفرت کے بھکاری ہیں، اللہ مغفرت کے بھکاری ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ یاد آتی ہے کہ آج 70ویں تراویح ہو چکی ہے۔ اللہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چل رہے ہیں، زبان اطہر سے آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین فرما رہے تھے؟ تو اللہ تیرا دوبارہ نبی کہہ رہا ہے ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان جسے رمضان کا مہینہ ملا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اے اللہ مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہلاکت سے بچا لے، بربادی سے بچا لے۔ اے اللہ تو نہ بچائے تو کون بچائے گا؟ اے اللہ ہم تو بے سہارا ہے۔ اے اللہ دنیا والوں نے ٹھوکریں ماری ہے، دنیا والوں نے دھکے دے دیے ہیں۔ اے اللہ دنیا کے عقلمند تو ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اے اللہ اس دنیا میں جو اپنے آپ کو عقلا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، اللہ وہ تو یہ کرتے پائی جانے والوں کو، یہ دین پر چلنے والوں کو اور مسجد میں بیٹھ کر رونے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ تو یہ نادان سمجھتے ہیں، اللہ دنیا والے نادان سمجھتے ہیں۔ اللہ لیکن اللہ تو جانتا ہے ان رونے والوں کی تیرے نزدیک کتنی قدر ہے، اللہ کتنی قدر ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ مغفرت کروا دے، اے اللہ مغفرت کروا دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہم گنہگاروں کی مغفرت کروا دی، اے اللہ تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا بھی تو نہیں ہے، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما دے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ قبر کے مسئلے کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو تیری رحمت میں آ چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے اے اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں ان دوستوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، ان نوجوانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جن بیچاروں نے اللہ رات دن محنت کی ہے، جانی بھی قربانی دی، مالی بھی قربانی دی، راتوں کو بیدار رہے ہیں اے اللہ اعتکاف والے تو سو جاتے تھے اور یہ باہر شہر میں بیٹھے رہتے تھے اعتکاف والوں کی فکر میں کہ کوئی رات میں کوئی ساتھ اٹھ جائے، اسے کوئی ضرورت پڑ جائے، اے اللہ ان دوستوں کو بھول نہیں سکتے، اے اللہ یہ اس علاقے کے نوجوان ہیں، یہاں کے ذمہ دار احباب ہیں، اے اللہ ان تمام دوستوں کو قبول فرما لیں، اے اللہ ان کی جوانی قبول فرما لیں، ان کی خدمات قبول فرما لیں، اے اللہ یہ 4 روزہ خانقاہی نظام کو کامیاب کرنے کے لیے بستی کے اور آس پاس کے جتنے لوگوں نے اور جن ماؤں بہنوں نے بھی اللہ قربانیاں دی ہے، خصوصاً وہ مائیں بیچاری جو راتوں کو جلدی سے اٹھ جاتی تھی اور احتکاب والوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اللہ 4 بجے تو کھانا تیار ہو کے آ جاتا تھا، اللہ یہ مائیں بہنیں جو بیچاری افطاری کا سامان تیار کرتی تھی، اللہ ان سب کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اللہ ان تمام ماؤں بہنوں کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، انہیں سرخ روئی عطا فرما، انہیں عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کے جتنے ذمہ دار احباب ہیں ان میں بعض بیمار بھی چل رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں یہ سب تجھ سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔